وہ بھیونڈی کے بیچارے بےکس بیچارہ مسلمان سگریٹا مار لیتے ہیں، اس کے بازو بیٹھتا ہے حضور ہمارے جیسے چاہے تو حضور کے جیسے کوئی بڑی بات لٹو حوالہ بنا رہا۔ پیارے بزرگان دوستوں، ایک صاحب بولے ہونا صاحب یہ لوگ میں ایسا کہیں بولتے ہوں گے حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے۔ میں بولا میاں جو بھی بولے ان کو جا کے پوچھو، میرے کہیں پوچھ رہا۔ اگر کوئی بولتا ہے حضور ہمارے جیسے تو کون سے اینگل سے تیرے کو نبی تیرے جیسے دیکھیے؟ ایک اینگل بتا، صرف ایک پوائنٹ۔ حضور کی پوری 63 سالہ حیات میں سے ایک لمحہ، ایک گھڑی، صرف ایک حرکت ایسی لا لے جس میں امتی اور حضور دونوں برابر ہونا، ایز اٹ از ہونا، ایک جیسے ہونا، صرف ایک پوائنٹ لا لے، میں 40 سال جماعت میں چلنے کو تیار ہوں۔ کیا 4 مہینے بول رہا ہولے بھیونڈی سے شروع تو میت ہی جانا گھر کو، اتنا چل تو جماعت میں ایک پوائنٹ بتا خالی تو اور نبی برابر ہے نہیں۔ پوری تبلیغی جماعت کو چیلنج ہے جی میرا، دلی میں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھ کے کرتا ہوں، پوری جماعت کو میرا چیلنج ہے، پوری جماعت۔ اور یہاں سے لے کے وہ سعودی عرب تک پٹھے ہیں، میرے نام کی کانفرنسز کر رہے سعودی عرب میں، احمد نقشبندی۔ ارے بولے کیا میرے نام کی کانفرنس کر رہا؟ تو اگر واقعی اپنے باپ کا بیٹا ہے، ایک حرکت لا لے، ایک پوائنٹ لا لے جس میں تو سعودی عرب والا ملا شیخ صاحب حفظہ اللہ کیا تو اور نبی دونوں برابر ہونا، ایک پوائنٹ بولو بھائی، خدا کی قسم یہ کم و بیش 10,000 کا مجموعہ بھیونڈی کی دھرتی پر جمع ہوا، پورے گواہ رہو۔ یہ احمد نقشبندی کا پوری دنیا کی جماعتوں کو چیلنج ہے، صرف ایک پوائنٹ لا لے اگر اپنے باپ کا بیٹا ہے کہ تو اور نبی دونوں ایک جگہ برابر ہو گئے۔ ابھی نے کل سنا، ارے رات میں احمد نقشبندی صاحب ایک انچ، صرف ایک انچ رہے، میں 100 لاتا ہوں مولانا، میں اور نبی دونوں برابر ہیں، 100 لاتا ہوں 100۔ بولا اماں پوری زندگی ہم لوگ گزار دی، ہمیں کوئی ایک نہیں ملا، جب 100 مل گئے وہ بھی 4 مہینے میں۔ کہاں ہے رے بھائی؟ بتا بتا بتا، جلدی بتا۔ نقشبندی صاحب چلتے ہوئے جواب، جلدی بتا جلدی بتا۔ دیکھو حضور کو ہاتھ ہے، ہوا کو بھی ہاتھ ہے، برابر۔ حضور کو چہرہ ہے، ہم کو بھی چہرہ ہے، برابر۔ حضور کو دو ہاتھ، ہم کو بھی دو ہاتھ۔ حضور کو بھی زبان، ہم کو بھی زبان۔ ہم بھی کھاتے، حضور بھی کھاتے۔ ہم بھی شادی کرے، حضور بھی شادی کرے۔ ہم کو بچے، حضور کو بچے، برابر۔ آئے آئے آئے، بہت خطرناک ہے پٹھے تو، برابر ہو گئے۔ تو اور حضور دونوں ہاتھ آئے تو برابر ہو گئے۔ ادھر پان ڈبے پہ مت ٹھہر، یہاں کب تک حوالہ بنائیں گا لوگوں کو؟ ادھر حضور کو بھی ہاتھ تھے، تیرے کو بھی ہاتھ ہے۔ ہاں حضور کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں تھے؟ بولے 10۔ تیرے ہاتھ میں کتنے؟ بولے 10۔ ارے میرا نبی تو 9 انگلیوں کو بند کر لیا تھا، صرف ایک انگلی ہلایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چھپا کے صرف ایک ہلائے تھے۔ تو ایک کام کر، تو یہاں ٹھہر کر، ٹھہر کے پورے 10 کھانا۔ نہیں ہو سکتا، یہاں سے نہیں ٹوٹ رہا، بولی کا نیٹ ورک نہیں لگ رہا جی، چل بھیونڈی کے چورستے پہ چلتے ہیں، وہاں ٹھہر کے ہلا کے چاند کو توڑ لے۔ واہ پیارے لڈو، چاند کو
تک حوالہ بنائیں گے امت کو؟ کب تک بیچارے مسلمانوں کی کمزور علمی کا کم علمی کا تم فائدہ اٹھاؤ گے؟ جاہلو، چھوڑو اب یہ شرارت کرنا. نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ارے تم جس ماں سے پیدا ہوئے، تم لوگوں نے بولو، تم لوگ منہ پور کے جب تو شریف لوگ ہیں، پورے اردانا ہے. تم کو کیسے بولیں گے؟ تم تو غلام رسول ہو، تم تو نبی کے نام پر انگوٹھے چومنے والے ہو، تم تو نبی کی میلاد میں جلوس میں نکلنے والے ہو، تم تو نعت مصطفیٰ سن کر اشکبار ہونے والے ہو، تم تو میلاد مصطفیٰ کو منانے رات رات اپنا وقت لگانے والے ہو. تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا نوجوانوں؟ تمہیں نہیں بول رہا ہوں، بازو والوں کو بول رہا ہوں. نادان نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے؟ شرم آنی چاہیے تجھے نبی کو اپنی طرح سمجھے. ارے تو جس ماں سے پیدا ہوا نا، خدا کی قسم تو دنیا کی پوری سلطنتوں کا حاکم بھی بن جائے تب بھی تو اپنی ماں کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ ارے تیرے رب نے، تیرے نبی نے تجھ کو یہ بتلا دیا کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اپنی ماں کے قدم کو نہیں پہنچ سکا تو آمنہ کے لال کے مرتبے کو کہاں سے پہنچ سکا؟ نبی کے مقام کو کہاں پہنچنے کی بات کر رہے ہو دیوانوں؟ جاہل قوم ہے میرے بھائی. ایک لطیف نکتہ سناتا ہوں، علماء اکرام کثیر تعداد میں ہے، بڑا لطیف نکتہ ہے. ایک مولانا صاحب بولے حضور کو علم نہیں ہے، حضور کو علم نہیں ہے، حضور کو علم نہیں ہے. ہاں حضور کو نہیں ہے، تیرے کو ہے. شرم نہیں آتی ان کی بولنے کا واسطے نہیں ہے بولتے؟ اوڑی تو رہنا نا بھائی کی نہیں. حضور کے بارے میں بول رہے ہیں علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. نعوذ باللہ کتابوں کا ترجمہ کرے. میں کوئی اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج حضور کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دونوں دوستوں، میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل جا کے ایک بازو والے مولانا کو پکڑو. اب تک انہیں کھٹکے ماریں گے، اپن پکڑنا شروع کرو. ہاں جاتا پٹھا ٹکتا ہی نہیں تھی. سنی اور چھوڑی تمہاری بھی کاہلی ہے. تم نے اپنے علماء کی باتوں کو قوم تک نہیں پہنچایا. تم خالی مزے لے لیے، خالی اپنے عشق کو تم نے دوبالا کر لیا، مگر تم سنیت کے پیغام کو پھیلانے والے نہیں بنے. ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا نہیں پھیلاتا. ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا. سب سے کمزور اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ سنی ہے، جو اپنے پیغام کو نہیں پھیلاتے، جس کی وجہ سے یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ غور کر کے دیکھو، یہ جتنے لوگ ہیں سب آ کے اہل سنت پہ کھٹکا مارتے. جماعت اسلامی والا بھی سنیوں کچھ کھٹکا مارتا، تبلیغی بھی سنی کچھ مارتا، اہل حدیث بھی سنی کو مارتا. بھائی ایک دن بولا شیعوں کا نہیں جاؤ نہ رے، نہیں جاتے مجھ صاحب ہم لوگ کہیں کو نہیں جاتے ہیں. وہاں کھٹکا مارے تو بلیٹ لے کے نکلتا. یہ بولی بھالی قوم پوری سنیوں میں ہے. اس کی وجہ سے انہیں سیدھا آتا، سنی دیکھتا جھنڈا آیا مارو کھٹکا. پیچھے بھولا کائنات میں اس کے تب بھولا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بولتا. تھوڑے پیسوں میں بک جاتے بھائی. رات میں بیان سنیں، کیا بیان کریں احمد نقشبندی، قربان جائے احمد نقشبندی صاحب کے اللہ کیا بیان تھا، کیا پیسہ بولتے. صبح میں جا کے دکان پہ بیٹھتے، 11 بجے دکان کھولتے، زور پڑ لے کے نہیں آتا بھائی جی جی فرمائیے جی بھائی وہ 3 دن کے لیے آپ نام جی لکھ لیجیے. یہ کون سی سنیت ہے میرے کو آج تک سمجھ نہیں ہے. یہ ڈوغلی سنیت، یہ ڈھیلی پالیسی، نہ خدا کی رہی، نہ رسول کی، نہ گھر کی، نہ گھاٹ کی. اللہ کے واسطے ایسے سنی مت بنو مسلمان. ان ظالموں نے لکھا ہے کہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ ہے. استغفر اللہ العظیم. تم آپ کل اس کا ہاتھ پکڑو، بازو والے چلر لوگوں کا نکو، تم 5 ڈبے والوں کا نکو جاؤ. تم اتنے ایتھنٹک ہو، ڈائریکٹ مولانا کے پاس جاؤ. تم مولانا کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو بھائی آپ کی کتاب میں وہ لکھا ہے کہ حضور ان پڑھ ہے، کیا بات؟ بے شک حضور کو علم نہیں تھا، حضور ان پڑھ ہے نعوذ باللہ. ایسا بولے گا تو پوچھنا اچھی بات ہے مولانا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات بولے آپ. حضور ان پڑھ ہے. بولے آپ کیا ہیں؟ میں مولانا ہوں. مولانا کس کو بولتے ہیں؟ عالم صاحب کو بولتے. او
نبی ان پڑھ ہے؟ واہ کیا پٹھے ہیں آپ لوگ، آپ عالم اور نبی کے بارے بول رہے نعوذ باللہ ان پڑھ۔ اچھا مولانا آپ کو عالم کہیں کو بولے؟ آپ زیولوجی پڑھے، بایولوجی پڑھے، سائنس پڑھے، آپ میتھمیٹیشین ہیں، آپ جو ہے ماشاءاللہ انگلش جانتے میں وہ سب نہیں جانتا، میں بیکار چیزیں ہیں کام کے نہ دھام کے۔ پھر کیا پڑھے آپ؟ بولے میں تفسیر پڑھا، میں حدیث پڑھا، میں فقہ پڑھا، میں عربی ادب پڑھا، میں منطق پڑھا، میں فلسفہ پڑھا، اس لیے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں۔ تفسیر پڑھے آپ، بخاری پڑھے آپ؟ بے شک پڑھا۔ مسلم پڑھے آپ؟ بے شک پڑھا۔ ترمذی پڑھے آپ؟ جی ہاں ترمذی پڑھا۔ ابن ماجہ پڑھے؟ جی پڑھا۔ ابو داؤد پڑھے؟ جی پڑھا۔ یہ کئی کی کتاب ہے مولانا؟ بولے حدیث کی۔ ویری گڈ، ہی از ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ہی از دا ویری گریٹ اسلامک اسکالر۔ مولانا یہ حدیث پڑھے آپ؟ جی الحمدللہ حدیث پڑھا۔ حدیث کس کو بولتے ہیں؟ مولانا صاحب توجہ کا طالب، حدیث کس کو بولتے ہیں؟ اب مولانا بازو والے تعریف کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی زبان اقدس سے فرما دیتے تھے اس کو حدیث بولتے ہیں۔ اچھا مولانا اور بھی ہے کہ حدیث کی قسمیں؟ جی 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 جی، جو حضور فرماتے تھے وہ بھی حدیث ہے، اور جو حضور کرتے تھے حضور کے افعال کو، حضور کے عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا جو کہتے ہیں وہ حدیث، جو کریں وہ حدیث۔ اور بھی کچھ ہے کہ جی جی جی، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، حضور نے اگر اس صحابی کو منع نہیں کیا تو حضور کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث۔ قول مصطفیٰ حدیث، فعل مصطفیٰ حدیث، ثبوت مصطفیٰ حدیث۔ میرا نبی کہہ دے تو حدیث، میرا نبی کر دے تو حدیث۔ ہائے ہائے آمینہ کا لال چلے تو چلنا حدیث، آمینہ کا لال بیٹھے تو بیٹھنا حدیث، میرا نبی زبان ہلا دے تو زبان کا ہلنا حدیث، اور میرا نبی خاموش بھی بیٹھ جائے صحابی عمل کر لے تو میرے مصطفیٰ کی خاموشی حدیث۔ کیا شان ہے حدیث۔ پھر بولے مولانا آپ حدیث پڑھے؟ جی۔ تو میں نے کہا جاہل، آپ بولے گل، ارے جاہل جو نبی کے قول کو پڑھ لے، جو نبی کے حرکات و سکنات کو پڑھ لے، جو نبی کی خاموشی کو پڑھ لے، اس کو عالم کہتے ہیں، تو حدیث بولنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے نبی کا قول پڑھ لے تو وہ امام اعظم ہو جاتا ہے، قول جمع کر لے تو امام بخاری ہو جاتا ہے، اور قولوں کی راز کو سمجھ جائے تو غوث اعظم ہو جاتا ہے، اور ان قولوں کو فتویٰ بنا کر پیش کر دے تو احمد رضا ہو جاتا ہے۔ واہ، ارے دیوانے تو کیا سمجھ رہا، نبی کی ذات پہ کسی کی نظر نہیں ہے، خالی قول نبی پر تحقیق کر لے تو امام اعظم ہے، تحقیق ذات نبی پہ نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ذات نبی پہ تحقیق نہیں ہے، قول نبی پہ تحقیق ہے تو امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام حنبل ہے، اور قول نبی کو جمع کر لے تو کوئی امام بخاری ہے، کوئی امام مسلم ہے، کوئی امام ترمذی ہے، یہ ذات نبی کو جمع نہیں کرے، قول مصطفیٰ کو جمع کرے، افعال مصطفیٰ کو جمع کرے تو کوئی امام شافعی ہو گیا، کوئی امام حنبل ہو گیا، کوئی امام مالک ہو گیا، مگر سن، اگر کوئی اس راز کو سمجھ جائے تو وہ کوئی غوث اعظم ہو جاتا ہے، کوئی غریب نواز ہو جاتا ہے، کوئی جنید بغدادی ہو جاتا ہے، کوئی بایزید بستانی بن جاتا ہے، کوئی مخدوم ماہی نہیں کہتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
خطیب اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ضلالت کی تو حد ہو گئی دوستو، نبی کے قول کو پڑھ کے انہیں عالم بن رہا۔ ارے نادان، قول کو پڑھنے والے کو عالم بولتے ہیں تو پھر قول بولنے والے کو کیا بولنا چاہیے؟ اب سنیو، ایک نقطہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم یہ احمد نقشبندی کی اپنی سوچ ہے، سمجھ میں آئے تو لو، ورنہ واپس اپن تو روزانہ ہندوستان پھرتے ہیں، جہاں سمجھیں گا اس کو دے دیں گے۔ خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹینشن میں نہ کو حیبت نہ کو پاس، سنو، میرا نبی عالم نہیں ہے۔ عالم تو اس کو کہتے ہیں جو میرے نبی کے قول کو پڑھتا ہے۔ میرا نبی عالم نہیں ہے، اس کے رب نے اسے علم بنا کر اتارا۔ جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم بن جاتا ہے، جو میرے نبی کو تحقیق کر لے وہ امام اعظم بن جاتا ہے، جو میرے نبی کے قول کو جمع کر لے وہ امام بخاری ہوتا ہے، جو میرے نبی کے راز کو سمجھ جائے وہ غوث اعظم خواجہ اعظم ہو جاتا ہے۔ میرا نبی علم ہے، کیا ہے؟ اسی لیے آمنہ کے لال نے کہا انا مدینۃ العلم، حضور نے عالم نہیں کہا، حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کو عالم بننا ہے علی کے قدم چوم کے علم تک آ جائے، عالم بنا دیا جائے گا، عالم بنا دیا جائے گا، قدم علی چوم اور دربار مصطفیٰ میں آ کے ذات میں ادب کرے۔ میرا نبی علم ہے، عالم نہیں ہے، علم۔ پیارے بزرگ اور دوستو، جو نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہوتا ہے۔ یہ جاہل قوم ہے، کہاں بولتی، کیا بولتی، کئی کو بولتی، کون بولو بولے، آج تک سمجھ نہیں آیا۔ کیسے پاگل مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے۔ بولے ان کو لیا تو کئی کو پڑھ رہا۔ اچھا، اور ایک بات دیکھو میرے بھائی، آج ہم لوگ خوش ہیں، کئی کو ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالے نا، ان کو جو ووٹ ڈالا انہیں پریشان ہے، ارے کہہ رہے بھائی اتنا سمجھ کے اپنا سمجھ کے ووٹ ڈالے، اپنی کھینچ لیا، ہماری کھینچ لیا، ہماری کھینچ لیا، اب تو نہیں ڈالوں گا، اب بول کے کیا فائدہ، سب چلے گئے بات، اب نہیں ڈالوں گا ووٹ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جاہل کو اپنا لیڈر بنانا نہیں چاہتا۔ میں پوچھا کہیں کو نہیں ڈالتا ووٹ، بولے نہیں بھائی پڑھے لکھے آدمی کو بنانا صحیح ڈیسیشن لیتا، یہ بیکار لوگوں کو بنا دے تو 55 56 65 ڈیسیشن ہو گئے، ایک بھی فائدے کا نہیں ہے، سب عذابی عذاب ہے۔ تو پتا کیا چلا، پڑھے لکھے جو نہیں ہے جاہل کو بھی کوئی اپنا لیڈر بنانا گوارا نہیں کرتا، تو پھر جاہل کو تو نبی بنانا کیسے گوارا کر لیا؟ ارے نبی اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی تکمیل کے لیے آتا ہے، نبی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ میرا ایک نبی نہیں کہہ رہا ہوں، 1,24,000 پیغمبر میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے، کیونکہ ان پڑھ کو نبی نہیں بنایا جاتا، نبی پڑھانے کے لیے آتا، ان پڑھ نبی نہیں آتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھانے والا اور حکمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ بول رہا ہے ہم آپ کو علم سکھانے بھیجے، اور انہیں بولتا آپ ان پڑھ ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کریے گا، پھر میں اس کو پوچھا رہے جب نبی ان پڑھ ہے تو کلمہ پڑھا کہیں کو؟ تو کسی پڑھے لکھے کا کلمہ پڑھ، وہ کیسا پڑھوں والا نا؟ تو بولا میں سکھاتا ہوں، لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ، نیا نبی نکال رہے بولے صحیح بولو غلط بولو بھائی بولو، پڑھے لکھے کو نبی بنانا نا بھائی۔ جاہل اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ گیا 5 سال تک برداشت کریں گے، اس کے بعد آنے نہیں دیں گے اس کو۔ تو اسی طرح نبی اگر تیرا نوز باللہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو پڑھے لکھے کو بنا، اپنے مولانا کا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ حضرت جی رسول اللہ، پڑھو نا جی، نہیں پڑھ نہیں پڑھ سکتے، کہیں کو نہیں